باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ انہ لا یفلح الظالمون وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون اور کون شخص زیادہ ظالم ہوگا اس شخص سے جس نے افترا کیا یعنی جھوٹی تہمت لگائی اللہ پر، اس کی آیات کو جھٹلایا۔ واقعہ یہ ہے کہ ظالم فلاح نہیں پائیں گے، اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے پھر ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے شرک کیا کہ تمہارے وہ شرکاء کہاں ہیں جن کے متعلق تم گمان باطل میں مبتلا تھے۔ پھر ان کا فتنہ اس کے سوا کچھ نہ ہوگا کہ ان کو کہنا پڑے گا ہمارے پروردگار اللہ کی قسم ہم مشرک نہیں تھے۔ دیکھو کس طرح انہوں نے اپنے کو جھٹلایا اور گم ہو گیا ان سے وہ سب کچھ جو وہ گڑھتے تھے، اور ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو بظاہر آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیے ہیں اس بات سے کہ اسے سمجھیں، اور ان کے کانوں میں ثقل ہے، اور اگر وہ دیکھ لیں تمام نشانیاں تب بھی وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تم سے کٹ حجتی کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں یہ تو بس پہلے لوگوں کی من گھڑت کہانیاں ہیں، اور وہ اس سے باز رکھتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، اور وہ صرف اپنے ہی کو ہلاکت میں مبتلا کرتے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے ہیں۔ اور اگر تم ان کو دیکھو جب کہ وہ دوزخ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے کاش ہم واپس کر دیے جائیں، پھر ہم اپنے رب کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں گے، بلکہ ظاہر ہو گیا ان کے لیے وہ جس کو وہ اس سے پہلے جھٹلاتے تھے، اور اگر وہ واپس لوٹا دیے جائیں تو پھر وہی کریں گے جس سے ان کو روکا گیا تھا۔ اور یقیناً وہ جھوٹے ہیں، اور انہوں نے کہا نہیں ہے مگر صرف یہی ہماری دنیاوی زندگی، اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اور اگر تم دیکھو جب کہ وہ اپنے رب کے آگے کھڑے کیے جائیں گے تو رب کہے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، قسم ہمارے رب کی یہ حق ہے۔ تب رب کہے گا تو چکھو عذاب اس کا جو تم کفر بقا کرتے تھے۔ یہ سورہ الانعام کا تیسرا رکوع ہے جس کی تلاوت کی گئی اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ آئیے اس میں غور و فکر کریں اور فیض اٹھائیں۔ ظلم حق تلفی کو کہتے ہیں۔ ظلم یہ ہے کہ جو ہستی جس حیثیت کی مالک ہو اس کی اس حیثیت کے بالکل برخلاف اس کے ساتھ معاملہ اور برتاؤ کیا جائے۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے اور مشرک سب سے بڑا ظالم۔ واقعہ یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو ہستی کائنات کے خالق، مالک اور حاکم، رب اور رازق ہے، اس کی اس حیثیت کا تقاضا یہ ہے کہ تنہا اور صرف اسی کو خالق، مالک اور حاکم تسلیم کیا جائے، تنہا اسی کو رب اور رازق، نافع اور
زار، مشکل کشا اور حاجت روا، حامی و ناصر اور محیی مانا جائے، اور اس کے علاوہ کسی کو کائنات میں متصرف نہ مانا جائے۔ اس کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا ظلم ہے، اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا ظلم ہے، اس کے حقوق میں کسی کو شریک ٹھہرانا ظلم ہے، اس کے اختیارات میں کسی کو شریک ٹھہرانا ظلم ہے۔ ذات میں شرک یہ ہے کہ اس کے لیے ماں باپ یا اولاد وغیرہ فرض کی جائے۔ صفات میں شرک یہ ہے کہ مثال کے طور پر وہ عالم الغیب اور علام الغیوب ہے، یعنی ما کانا اور ما یکون، اور حاضر و موجود سب کا اس علم ہے، اور اس کا علم ازلی اور ابدی ہے اور ذاتی ہے، کسی کا دیا ہوا اور بخشا ہوا نہیں ہے، اور ہمہ پہلو اور ہمہ جہتی علم ہے، اور ہر چیز کی ماہیت اور حقیقت کا اس کے ظاہر و باطن کا تفصیلی اور اجمالی سارا علم رکھتا ہے۔ اگر اسی طرح کا علم کسی اور کے لیے فرض کیا جائے تو اس کی صفات میں شرک ہوگا۔ حقوق میں شرک یہ ہے کہ مثلاً اس کا حق یہ ہے کہ اسی کو خدائی صفات سے متصف کیا جائے۔ اگر کسی دوسرے کو کسی بھی خدائی صفت سے متصف کیا جائے تو اس کے حقوق میں شرک ہوگا، یا مثلاً اس کا حق ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ اب اگر کوئی کسی شکل میں بھی کسی دوسرے کی عبادت کرتا ہے، مثلاً سجدہ، رکوع یا قیام کرنا، ہاتھ جوڑنا، منتیں مرادیں مانگنا، قربانی کرنا، نذریں نیازیں دینا، چڑھاوے چڑھانا یا کسی بھی طرح کے مراسم عبودیت ادا کرنا، اس کے حقوق میں شرک ہوگا۔ اختیارات میں شرک یہ ہے کہ وہ موت اور زندگی دینا کا اختیار رکھتا ہے، وہ نفع اور نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ منتیں مرادیں پوری کر سکتا ہے، وہ حاجتیں پوری کر سکتا ہے اور مشکلیں حل کر سکتا ہے، وہ غیب میں رہتے ہوئے دعائیں سن لیتا اور مدد کر دیتا ہے، اور دنیا کے اسباب استعمال کیے بغیر لوگوں کی فریاد رسی اور اعانت کر سکتا ہے۔ اسی طرح کسی اور کو موت اور زندگی دینے والا فرض کرنا، نفع نقصان دینے والا فرض کرنا، منتیں مرادیں پوری کرنے والا فرض کرنا، حاجتیں پوری کرنے والا اور مشکلیں حل کرنے والا فرض کرنا، دعائیں سننے والا اور مدد کو پہنچنے والا فریاد رس اور حامی و ناصر فرض کرنا اس کے اختیارات میں شرک ہے۔ اور اس کے جو شخص یا گروہ یا قوم شرک کرتی ہے، وہ اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتی ہے اور اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ایسا ظلم ہے جو خالق پر ظلم ہونے کے ساتھ پوری کائنات پر بھی ظلم ہے۔ پوری کائنات کی فطرت اور کائنات میں کار فرما اصول طبعی ہر ایک کی فطرت کا تقاضا اور عملی رول توحید کے مطابق ہے، اور یہ شخص یا گروہ یا جماعت جس نے شرک اختیار کیا ہے، ہر ایک کی فطرت کے خلاف اپنے اس ظالمانہ عمل میں اسے تعاون لیتی ہے اور ظالم میں انہیں شریک کر کے ان پر ظلم کرتی ہے۔ یہ شخص خود اپنی فطرت، اپنے جسم کے انگ انگ اور روئے روئے کی فطرت کے خلاف اس سے اپنی اس حرکت میں تعاون حاصل کرتا ہے، مگر اس کی فطرت پر ظلم کرتا ہے۔ اس طرح یہ شخص ہر چیز پر ہر آن ہمہ پہلو ظلم کا مرتکب ہوتا ہے، اس لیے اس سے بڑھ کر اور کون ظالم ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود، توحید اور صفات کی نشانیاں کائنات کی ہر چیز میں موجود ہیں۔ ان نشانیوں کو آیات آفاق کہتے ہیں۔ انسان کے جسم کی مشینری میں بھی وجود باری تعالیٰ، صفات باری تعالیٰ اور توحید باری تعالیٰ کے دلائل، علامتیں اور نشانیاں ہیں، ان کو آیات انفس کہتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کے فقرے فقرے اور سطر سطر میں دلائل توحید موجود ہیں۔ اللہ کے نبیوں کی زندگی اور ان کی دعوتی داستانوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی اور پیغمبرانہ سیرت میں دلائل توحید موجود ہیں۔ تاریخ بھری پڑی ہے، تباہ شدہ قوموں کے آثار، اکھڑرات، آسمان کی وسعتیں، پہاڑوں کی چوٹیاں، سمندروں کی گہرائیاں، ہوائیں، فضائیں، دن اور رات کی تاریکیاں اور روشنی، پرندوں کی اڑانیں، ہرنوں کی چھلانگیں، بلبلوں کے نغمے اور قمریوں کے چہچہے منہ سے بول رہے ہیں کہ توحید کائنات کی حقیقت ہے۔ ان نشانیوں کو جو شخص یا قوم جھٹلائے، اس سے بڑھ کر اور کون ظالم ہو سکتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں کہ ظالموں کے لیے فلاح نہیں ہے۔ دنیا میں بھی ظلم کی ٹہنی سدا ہری بھری نہیں رہتی ہے، اور آخرت میں تو اس کے پھلنے پھولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ جہاں تک آخرت کا تعلق ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ ظالموں اور مظلوموں کو، اہل ایمان اور اہل شرک کو، سب کو اکٹھا کرے گا، اور پھر اہل شرک سے پوچھے گا تمہارے شرکاء کہاں ہیں جن کو تم نے گڑھ رکھا تھا، میری ذات، میری صفات، میرے حقوق یا میرے اختیارات میں شریک کر رکھا تھا، وہ کہاں ہیں؟ اب تمہیں چھڑاتے کیوں نہیں؟
تمہیں بچاتے کیوں نہیں؟ وہ اگر خدا یا شریک خدا تھے تو اپنی کار فرمائی دکھاتے کیوں نہیں؟ اس مصیبت سے وہ صرف اس طرح نکلنے کی کوشش کریں گے، جھوٹی قسمیں کھا کر کہیں گے ہم مشرک نہیں تھے۔ اے ہمارے رب، ہم نے تیری ذات، صفات اور حقوق اختیارات میں کسی میں بھی کسی کو شریک نہیں کیا تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ مستقبل کا نقشہ کھینچ کر کہتا ہے، دیکھو کس طرح ان مشرکین نے اپنے کو جھٹلایا اور جن ہستیوں کو خدائی میں شریک کیا تھا اور جن کے سہارے مشرکانہ زندگی گزاری تھی اور گناہوں میں لت پت رہے تھے، کہ یہ بزرگ ہستیاں جن کو اللہ کے دربار میں بڑا عمل دخل ہے، یہ ہم کو ضرور بخشوا لیں گی، آج وہ سب گم ہیں اور من گھڑت خداؤں کا طلسم ٹوٹ کر بکھر گیا ہے۔ کفار، مشرکین اور اہل کتاب، یہودیوں اور عیسائیوں میں سے ایسے لوگ بھی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے اور ایسا ظاہر کرتے تھے کہ بڑی توجہ سے آپ کی باتیں سن رہے ہیں، مگر چونکہ ان میں خلوص نہیں ہوتا تھا، وہ طلب صادق نہیں رکھتے تھے، جستجوئے حق سے محروم ہوتے، نفس کی بندگی یا قومی یا مذہبی یا نسلی تعصب میں مبتلا ہوتے، یا اغوائے شیطانی کا شکار ہوتے تھے، ضد اور ہٹ دھرمی میں مبتلا ہوتے، یا کسی بھی دنیاوی غرض اور بری نیت سے آتے، اس لیے ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں پر غفلت کے پردے ڈال دیے اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دی، اس لیے وہ کچھ سمجھ نہیں سکتے، اور ان کا حال تو یہ ہے کہ ہر قسم کی تمام نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کے پیش نظر ایمان لانا ہے ہی نہیں۔ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کٹ حجتیاں کرنے آتے ہیں، اور وہ تو قرآنی دعوت و پیغام کو من گھڑت کہانیاں کہتے ہیں، جن کا یہ خیال ہو وہ بھلا راہ حق کیا پا سکیں گے، بلکہ اس سے بڑھ کر خود راہ حق سے دور رہنے اور گریز اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو اس سے باز رکھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، جن کا مشن ہی یہ ہو کہ وہ لوگوں کو پیغمبرانہ فکر و نظر، قرآنی ہدایت اور پیغام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، نظریہ اور نظام سے روکیں گے۔ وہ آخر کس طرح ہدایت پا سکتے ہیں؟ جو حق کی دشمنی اور مفاد کی آگ میں جل رہے ہوں، وہ راہ حق کی صداقت کی ٹھنڈک سے کس طرح ہمکنار ہو سکیں گے؟ وہ اس طرح در حقیقت اپنے ہی پیروں پر کلہاڑی مار رہے ہیں، اپنے ہی تباہی اور بربادی کا سامان کر رہے ہیں، اپنے ہی کو ہلاکت میں مبتلا کر رہے ہیں، مگر ان کو اپنی غفلت، شعاریوں اور تعصب میں اندھا ہونے کی وجہ سے اس کا شعور نہیں ہے۔ اگر تم آخرت میں جھانک کر دیکھ سکو تو تم دیکھو گے کہ دشمنان اسلام اور مخالفین حق دوزخ کے سامنے روکے گئے ہیں، اور یہ اس کا بھیانک اور خوفناک منظر دیکھ کر تمنا کا اظہار کر رہے ہیں، اے کاش ہم کو دنیا میں واپس بھیج دیا جاتا تو ہم پھر اپنے رب کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے اور اطاعت اور فرما بردار بن جائیں گے اور مسلمانوں میں شامل ہو جائیں گے، یعنی ایمان لا کر اس کے تقاضے پورے کریں گے۔ مگر یہ لوگ وہاں بھی جھوٹ بولیں گے۔ یہ ان کی تمنا اور رویے زندگی بدلنے کا اظہار اس حقیقت کے ظاہر ہو جانے کی وجہ سے ہے کہ آخرت ایک حقیقت ہے، توحید حق ہے، اور پیغمبرانہ دعوت اور آسمانی کتابوں کا پیغام ہی سچا پیغام اور سچی دعوت تھی، ورنہ وہ جھوٹا اظہار کریں گے۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ بالفرض اگر ان کو دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تب بھی یہ وہی حرکتیں اور کرتوت کریں گے، وہی خیالات اور مشرکانہ عقیدہ رکھیں گے جن عقیدوں اور جن اعمال سے ان کو روکا گیا تھا۔ وہ بالکل جھوٹے ہیں، حتیٰ کہ آخرت میں بھی جھوٹ بولیں گے۔ ان کو جھوٹے عقیدے، جھوٹے اخلاق، جھوٹے اعمال، جھوٹے معاملات اور جھوٹے رویے زندگی اختیار کرنے پر جس چیز نے آمادہ کیا وہ ان کا انکار آخرت ہے کہ بھئی آخرت و اخرت محض افسانے ہیں، بھلا دوبارہ زندگی کا کیا سوال، مر جائیں گے اور مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے۔ کاش وہ اس حقیقت کو دیکھ سکتے جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور رب تبارک و تعالیٰ خود دریافت فرمائے گا، کیا یہ آخرت اور دوبارہ زندگی جسے اب تم پا چکے ہو کیا یہ حق نہیں ہے؟ کیا اب بھی جب کہ دوسرا عالم قائم ہو چکا ہے اور سب کو دوبارہ زندگی کر کے حشر میں اکٹھا کیا جا چکا ہے اور تم میرے دربار میں حاضر کر دیے گئے ہو، کیا اب بھی اس کے وجود میں تم کو شک و شبہ ہے؟ وہ فوراً اقرار کریں گے، کیوں نہیں، اے ہمارے رب، یقیناً یہ دن حق ہے۔ تب رب تبارک و تعالیٰ ان سے کہے گا، ایسا ہے تو اب چکھو عذاب، اور اس کفر انکار کا جو تم کرتے تھے، تم نے توحید باری تعالیٰ کا انکار کیا اور کفر و شرک میں لت پت زندگی گزاری، تم نے آخرت، دوبارہ زندگی، حساب و کتاب اور جنت و دوزخ کا انکار کیا اور دنیا پرستی میں غرق رہے، تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام پیغمبروں کی دعوت اور پیغام اور نظریہ اور نظام کا انکار کیا
اور دوسری دعوتوں، عزموں کی نظریوں، نظاموں کے چکر میں پڑے رہے۔ لو اب مزہ چکھو اپنے کفر و انکار کے عذاب کا۔ یہ ہے ترجمہ اور مختصر توضیح الانعام کے تیسرے رکوع کی۔ آئیے اس رکوع کے پوائنٹس پر بھی نوٹ کریں تاکہ ان کو ذہن نشین کرنے میں آسانی ہو۔ اس شخص سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہو سکتا جس نے شرک کو اختیار کر کے اللہ پر ظلم کیا۔ وہ لوگ بھی بڑے ظالم ہیں جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں اور توحید کا انکار کرتے ہیں۔ ظالموں کو فلاح حاصل نہیں ہوتی۔ پائیدار فلاح، حقیقی فلاح نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ حشر میں سب کو اکٹھا کرے گا اور مشرکوں سے سوال کرے گا، تمہارے وہ باطل معبود کہاں ہیں جن کو تم نے میرا شریک ٹھہرایا تھا اور جن کے سہارے تم جیتے تھے؟ وہ کہاں ہیں؟ تمہاری مدد کیوں نہیں کرتے؟ مگر اس سوال میں ان کے لیے ایک آزمائش ہوگی اور اس میں بھی وہ ناکام رہیں گے۔ دنیا میں شرک جیسا جھوٹ اختیار کیا تھا اور آخرت میں بھی جھوٹ بولیں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب ہم مشرک نہیں تھے۔ اللہ ان کے جھوٹ کو اپنی کتاب کے ذریعے جتلا رہا ہے کہ دیکھو وہ اپنے خلاف جھوٹ بول رہے ہیں اور جن کو انہوں نے معبود بنایا تھا وہ شرک ان کے کچھ کام نہیں آیا۔ وہ تو من گھڑت عقیدے اور فرضی باتیں تھیں، بیکار ثابت ہوئیں۔ جو لوگ بدنیتی کے ساتھ حق اور اہل حق کی محفلوں اور مجلسوں میں آتے ہیں وہ چاہے کتنا انہماک اور توجہ سے سننے کا مظاہرہ کریں مگر ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا۔ جو لوگ مخلص نہیں ہوتے اور طلب صادق نہیں رکھتے ان کے سامنے ہزار دلائل پیش کر دیجیے، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ ایسے لوگ راہ حق سے محروم ہی رہتے ہیں۔ جو لوگ ہدایت سے محروم رہتے ہیں ان کی محرومی کے چند اسباب ہوتے ہیں، مثلاً وہ کٹ حجتیاں کرتے ہیں، وہ کفر و انکار میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ دعوت حق اور ہدایت کو افسانے اور من گھڑت کہانیاں قرار دیتے ہیں، وہ حق اور سچائی سے لوگوں کو باز رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور خود بھی حق و صداقت سے دور رہتے ہیں۔ اس طرح وہ صحیح فکر و عمل سے دور رہ کر اور دوسروں کو اس سے روک کر اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مارتے ہیں اور اپنی ہلاکت کا انتظام کرتے ہیں، مگر اپنی غفلت و تعصب اور ہر دھرمی کی وجہ سے انہیں اس کا شعور نہیں ہوتا کہ حق سے گریز اور سچائی سے روکنا خود ان کی اپنی تباہی اور ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ مشرک اور باطل پرست جب دوزخ کے روبرو کھڑے کیے جائیں گے تو اس کا بھیانک منظر دیکھ کر کہیں گے اے کاش ہم کو دنیا میں واپس بھیج دیا جاتا تو ہم دنیا میں دوبارہ پہنچ کر اپنے رب کی آیات کو اب نہیں جھٹلائیں گے اور ایمان لا کر ایمان والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ در حقیقت آخرت، دوبارہ زندگی، حساب کتاب اور دوزخ کا منظر دیکھ کر وہ اس حقیقت سے منہ چھپانے کے لیے اور انجام بد سے بچنے کے لیے تمنا کریں گے، ورنہ اگر بالفرض ان کو دنیا میں واپس کر بھی دیا جائے تب بھی یہ پھر وہی کریں گے جو کرتے رہے ہیں، کیونکہ جھوٹے ہیں اور جھوٹ ان کے رگ و ریشے میں سما گیا ہے۔ ان کی مشرکانہ ذہنیت اور مزاج بلکہ عقائد اور اعمال کی وجہ در حقیقت انکار آخرت ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ زندگی تو بس یہی زندگی ہے، ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ کاش تم دیکھتے جب ان کو ان کے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور عملاً دوبارہ زندہ کر کے اپنے رب کے دربار میں حاضر کر دیے گئے ہوں گے۔ اس دن ان کا رب پوچھے گا کیا یہ حق نہیں ہے، اور ان کو اقرار کرنا پڑے گا ہاں آخرت، دوبارہ زندگی اور حساب و کتاب اور جنت و دوزخ حق ہے۔ ان کے اس اقرار پر اللہ کہے گا اسی حقیقت کو تم نے جھٹلایا تھا، اس لیے اپنے کفر کا انجام دیکھو اور اس کا عذاب بھگتو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔